اسرا تحریک قتل کیس کا لرزہ خیز ڈراپ سین سگی ماہی 3 معصوم بچوں کی قاتلہ نکلی۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا اور فیصل کامران کی پریس کانفرنس میں تصدیق۔ بولے ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمہ ردا نے گھریلو لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر بچوں کی زندگی کا جراح گل کیا۔ ملزمہ نے 3 روز قبل واردات میں استعمال ہونے والی چھری خریدی۔ گزشتہ روز ساس اور دیور سے ہونے والا جھگڑا بھی معصوم بچوں کی موت کی وجہ بنا۔ گھریلو حالات سے تنگ تھی، اس لیے بچوں کو مار دیا۔ شوہر بچوں کے حوالے سے تانے دیتا تھا، غیر لوگوں سے ناجائز تعلقات قائم کرنے پر بھی مجبور کرتا تھا۔ ملزمہ ردا کا پولیس کو بیان۔ ملزمہ نے بتایا کہ وہ خودکشی کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے خیال آیا کہ اگر وہ مر گئی تو شوہر بچوں کو گھر سے نکال دے گا، اس لیے اس نے بچوں کو مارنے کا ہولناک فیصلہ کیا۔ لبرٹی گول چکر کے قریب پلازے میں آتش زدگی، ریسکیو فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پا لیا۔ کولنگ کا عمل جاری۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق آگ پلازے کی 12ویں منزل پر قائم ایک آفس میں لگی، جس کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ آپریشن میں 12 فائر ایمرجنسی گاڑیاں، 2 خصوصی سنورکلز اور 60 سے زائد فائر فائٹرز نے حصہ لیا۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ اور ان کی ٹیم نے سالانہ سیمینار کا انعقاد کیا۔ چیئرمین UBG SM تنویر اور صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ شہر کی مارکیٹس اور بازاروں کے صدور کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ بلال یاسین بولے، انجمن تاجران لاہور کی کاوشوں کو سراہتا ہوں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 3 روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان نے اولڈ ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ صدر مملکت لاہور قیام کے دوران پارٹی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ صدر زرداری اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی رہائش گاہ جائیں گے۔ صدر مملکت اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت اور فاتحہ خوانی کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری ماڈل ٹاؤن میں اپنے ایک دوست کے گھر بھی جائیں گے۔ سید عبدالرحیم شرازی کو چیف لاہور ٹریفک پولیس تعینات کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی منظوری کے بعد محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سول سروسز اکیڈمی لاہور میں 53واں کامن ٹریننگ پروگرام میں اختتام پذیر۔ پروگرام میں 136 پروبیشنری افسران کی تربیت مکمل۔ اکیڈمی میں خواتین افسران کی تعداد پہلی بار مردوں سے زیادہ 74 خواتین شامل۔ اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے 10 افسران بھی بیچ میں شامل تھے۔ پروگرام کے دوران افسران نے مختلف فیلڈ سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ ڈی جی سول سروسز اکیڈمی فرحان عزیز خواجہ نے شرکاء کو مبارکباد دی۔ PMS کے متعدد افسران کو گریڈ 20 اور گریڈ 21 میں ترقی دے دی گئی۔ شعیب اقبال سید کی گریڈ 21 میں ترقی، سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن برقرار۔ خالد یامین کی گریڈ 20 میں ترقی، ڈی جی گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعینات۔ محمد آصف کی گریڈ 20 میں ترقی، موجودہ عہدے پر برقرار رکھنے کی اجازت۔ امجد بشیر کی گریڈ 20 میں ترقی، موجودہ پوسٹنگ پر کام جاری رکھنے کی اجازت۔ سول لائنز کے علاقے میں پولیس مقابلہ، 131 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ملزم ہلاک۔ پولیس نے ناکے پر مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو روکا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم زخمی ہو کر سڑک پر گر پڑا، 2 فرار ہو گئے۔ زخمی ملزم کو ہسپتال منتقل کیا گیا مگر جاں بر نہ ہوا۔ شناخت عثمان رشید کے نام سے ہوئی۔ چونگ ٹریننگ کالج میں 40 کروڑ روپے کی خورد بورد۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم نے چونگ ٹریننگ کالج کا اسپیشل آڈٹ شروع کروا دیا۔ ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ پولیس راجہ فیصل کی سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی چونگ ٹریننگ کالج کا اسپیشل آڈٹ کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق کمانڈانٹ چونگ کے ادوار میں مالی بے ضابطگیوں اور فنڈز کی کرپشن سامنے آئی۔ کروڑوں کے فنڈز پرائیویٹ اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے۔
میاں والی میں سونے کے ذخائر کی لوٹ مار، پنجاب اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس پر بحث، میاں والی اور کے پی کے بارڈر پر 900 مشینیں لگا کر سونا اور ڈیزل چوری کرنے کا انکشاف، پولیس افسران پر کرپشن اور سرپرستی کا الزام، حکومتی رکن علی حیدر بولے سونا چوری کرنے والے ارب پتی بن گئے، پولیس خاموش تماشائی بنی رہی، کے پی میں پی ٹی آئی حکومت سونا چوری کو روکے، ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال نے معاملہ محکمہ معدنیات اور متعلقہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا۔ پنجاب اسمبلی میں اہم قانون سازی کا عمل جاری، فورینزک سائنس اتھارٹی اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے ترمیمی بلز پنجاب اسمبلی میں منظور، صوبائی ملازمین سوشل سیکیورٹی کا ترمیمی بل بھی گزشتہ روز ایوان سے منظور کیا گیا، پنجاب کی 6 جامعات کے نام دوبارہ کالجز کے ناموں پر بحال کیے جائیں گے، تینوں مسودہ قوانین کی حتمی منظوری گورنر پنجاب دیں گے۔ پنجاب حکومت کا شعبہ کان کنی کو فروغ دینے کا فیصلہ، پنجاب اسمبلی میں ایک ہی نوعیت کے 2 مختلف مسودہ قانون پیش، ایوان نے محفوظ جنگلات میں کان کنی کی اجازت کی منظوری دے دی، متن کے مطابق جنگلاتی اراضی کو کان کنی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا قانونی فریم ورک تیار ہوگا، مسودہ قوانین کی حتمی منظوری گورنر سردار سلیم حیدر خان دیں گے۔ سرکاری فنڈز کے استعمال میں بے ضابطگیوں کا انکشاف، آڈٹ رپورٹ متعلقہ محکمے کو ارسال، محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات میں ٹیکسز کی مد میں 48,24,134 روپے روکنے کا انکشاف، آڈٹ رپورٹ میں ایک مزدور کو بیک وقت 2 دفاتر میں ظاہر کرنے کی نشاندہی، آڈٹ نے ٹیکسز جمع نہ کروانے کو انکم ٹیکس آرڈیننس کی خلاف ورزی قرار دے دیا، ڈی اے سی کی انکوائری کی ہدایت، محکمے نے رقم جمع کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ ڈومیسائل کی فیس میں 2 گنا سے بھی زیادہ اضافہ، فیس 200 روپے سے بڑھا کر 550 روپے کر دی گئی، پنجاب کابینہ نے ڈومیسائل فیس میں 175% اضافے کی منظوری دے دی، نوٹیفیکیشن جاری، ڈومیسائل فیس میں صرف ای پی ایپ کے ذریعے وصول کرنے کا فیصلہ، شہریوں کو ڈومیسائل اب آن لائن اپلائی اور گھر بیٹھے موصول ہوگا، پی آئی ٹی وی کو فی ڈومیسائل 50 روپے سروس چارج رکھنے کی اجازت۔ پنجاب کابینہ نے سرکاری فنڈز کی بینکوں میں منتقلی کی پالیسی میں ترمیم کی منظوری دے دی، پنجاب پروونشل کوآپریٹو بینک کو سرکاری فنڈز رکھنے کے فریم ورک میں شامل کرنے کا فیصلہ، بینک نے زرعی اور کوآپریٹو سیکٹر کے لیے قرضوں کی بڑھتی طلب کا حوالہ دیا، ترمیم کے تحت اسپیشلائزڈ بینکوں پر عائد پابندی ختم کرنے کی تجویز شامل، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ترمیمی تجویز کابینہ میں پیش کرنے کی اجازت دی، کابینہ نے ترمیمی پالیسی کی باضابطہ منظوری دے دی۔ پنجاب میں زرعی اور معاشی خوشحالی کا شاندار منصوبہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم پورٹل کا افتتاح کر دیا، پنجاب میں 13,812 زرعی لاٹ سے 88,780 خاندان مستفید ہوں گے، کامیاب امیدوار کو 25 سے 40 لاکھ مالیت کی زرعی اراضی کاشت کے لیے ملے گی، دیہات میں بے روزگار کاشتکاروں کو 10 سال کے لیے زرعی اراضی فراہم کی جائے گی، خواہش مند کاشتکار 2 سے 18 مئی تک اپلائی کر سکتے ہیں، 19 جون کو لسٹ فائنل، 30 جون سے لینڈ ڈسٹریبیوشن شروع ہوگی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ اور جبری لوڈ شیڈنگ جاری، تکنیکی خرابیوں کے باعث متعدد علاقوں میں گھنٹوں بجلی بند، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام، شہری اذیت میں مبتلا، لیسکو حکام کے مطابق انڈیپینڈنٹ انڈسٹری، کمرشل اور انڈسٹریل فیڈرز پر لوڈ مینجمنٹ نہیں کی گئی، جیسے سپلائی میں بہتری آئے گی لوڈ مینجمنٹ کا دورانیہ کم کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت بچوں کے تحفظ کے لیے اقدامات جاری، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا پیکٹا کا دورہ، چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور پیکٹا کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق، سینئر اساتذہ کے تربیتی کورس میں چائلڈ پروٹیکشن پر لیکچر، سارا احمد کہتی ہیں بچوں کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، تعلیمی ادارے بچوں کے تحفظ میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔
برٹش ہائی کمیشن لاہور کے ہیڈ بین وارنگٹن کی اسپیکر ملک احمد خان سے ملاقات۔ بین وارنگٹن نے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد کی ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ ملاقات میں ممبران اسمبلی ملک احمد سعید، رانا منان اور سید اویس شاہ بھی موجود تھے۔ بی ڈی ایس سیکنڈ پروفیشنل سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان۔ ترجمان یو ایچ ایس کے مطابق 770 امیدوار پاس جبکہ 117 فیل ہوئے۔ کامیابی کی شرح 86.81% رہی۔ 16 ڈینٹل کالجز کے 887 امیدواروں نے امتحانات میں شرکت کی۔ فاطمہ نوید نے 939 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ عریضہ علی 922 نمبروں کے ساتھ دوسری، آمنہ اعجاز 916 نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن پر رہی۔ تمام نتائج یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے گئے۔ پنجاب کے سرکاری کالجز میں انٹر ٹیک اسٹریم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ منتخب کالجز میں نئے تعلیمی سال سے انٹر ٹیک پروگرام شروع ہوگا۔ انٹر ٹیک کے لیے تمام انتظامات قبل از وقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ انٹر ٹیک کا نصاب ٹیکنیکل بورڈ سے لیا جائے گا۔ منصوبے کا مقصد طلباء کو عملی مہارتیں سکلز فراہم کرنا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں 3 سے 4 ٹیکنیکل سکلز متعارف کرائی جائیں گی۔ ہائر ایجوکیشن حکام کے مطابق پروگرام مرحلہ وار بڑھایا جائے گا۔ ڈی ایچ اے میں حادثے کے دونوں ملزمان گرفتار۔ واقعے میں استعمال ہونے والی گاڑیاں بھی تحویل میں لے لی گئیں۔ پولیس کے مطابق سیف سٹی اور ڈی ایچ اے کیمروں کی مدد سے گاڑیوں کی شناخت کر کے ملزمان کو ٹریس کیا گیا۔ ملزمان مدثر مشتاق اور دانیال نے 19 اپریل کو کار ریسنگ کے دوران موٹر سائیکل سوار فیصل رحمان کو ٹکر ماری تھی۔ حادثے میں شہری فیصل رحمان شدید زخمی ہوا ہے۔ حقیقہ پاکستان کی کال پر سرکاری ملازمین کا سول سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج۔ مختلف سرکاری محکموں کے ملازمین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین کا 30% ڈسپیرٹی الاؤنس فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ سرکاری اسکولوں کی نجکاری کا عمل روکا جائے۔ مظاہرین کا حکومت کو الٹیمیٹم۔ احتجاج کے باعث لوور مال اور مہلکہ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر۔ شہری گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہے۔